بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کو تاریخ اسلام کی اس پاکیزہ سیریز کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اسلام ایک عالمی دعوت تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے اعلان حق کا حکم ہوا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش والوں کو آواز دی۔ ناظرین، جب لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیا تم لوگوں کو یقین آئے گا؟ ناظرین، قریش والوں نے جواب دیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میں کہتا ہوں اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر قریش کے لوگ ڈر گئے اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان عبد المطلب کو ایک دعوت پر مدعو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کو کفیل ہے۔ اس بار گرا کے اٹھانے میں میرا کون کون ساتھ دے گا؟ ناظرین، حاضرین پر سکوت طاری ہو گیا تھا، لیکن حضرت علی بول اٹھے اور کہنے لگے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ قریش والوں کے لیے یہ ایک حیرت کا منظر تھا کہ دو شخص، جس میں ایک 13 سالہ نوجوان ہے، دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسلام کی ترقی بتدریج جاری تھی اور مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی تھی۔ ناظرین، جوں جوں اسلام کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی، اسی طرح مشرکین مکہ کی مخالفت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تاہم شروع میں انہوں نے صلح صفائی سے بات چیت کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ یہاں تک قریش کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آیا اور اس سلسلے میں گفتگو کی۔ جب اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں جاری تھیں، تو عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور ابو سفیان جیسے لوگوں کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آیا اور یہاں تک دھمکی دی، یا تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ناظرین، ابو طالب نے اب محسوس کیا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور یہ عرض کی، میرے اوپر اتنا وزن ڈالو جتنا میں اٹھا سکوں۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے واحد سہارے کے قدم بھی متزلزل ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں رہوں گا، یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں یا اسی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ ناظرین، اس جواب سے آپ کے چچا اس قدر متاثر ہوئے اور یہ کہہ دیا، جاؤ، میں کسی حالت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، اس زمانہ میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی قسم کے لالچ دینے کی کوشش بھی کی۔ مشہور رئیس مکہ عتبہ آپ کے پاس آیا اور مکہ کی ریاست، کسی بڑے گھرانے کی شادی، مال و زر وغیرہ کی پیشکش کی۔ ناظرین، اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ عتبہ دم بخود ہو کر سنتا رہا اور اس قدر متاثر ہو کر واپس جا کر قریش والوں کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے اور زیادہ تعرض نہیں کرنا چاہیے۔